عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. حاضرین مجلس، دینی و اسلام بھائیوں، ابھی میں جس موضوع پر لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے آخرت. محترم سامعین اکرام، یہ دنیا جس میں ہم اور آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں طرح طرح کی مخلوقات پیدا کیا ہے. مخلوقات میں سے کسی کا درجہ بڑا بنایا، کسی کا کم. کوئی اشرف المخلوقات ہے تو کوئی ارذل المخلوقات، کوئی دونوں کے بیچوں بیچ. انسان اشرف المخلوقات ہے، لہٰذا اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہے اور اس کے فرائض بھی بے شمار ہیں. انسان غیر ذمہ دارانہ زندگی نہیں گزار سکتا. وہ قدم قدم پر اپنے اعمال کا جاودہ ہے، اس نے کون سا قدم صحیح اٹھایا، کون سا غلط. انسان یہ نہ سمجھے کہ مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی. یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. اگر کوئی شخص یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے، وہ بہت بڑے دھوکے میں مبتلا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور. ہر نفس موت کا مزہ چکھنے والا ہے اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا پورا بدلہ دیا جائے گا. بس جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ پورا کامیاب ہوا، اور دنیاوی زندگی دھوکے کی پونجی کے سوا کچھ نہیں. سورہ صافات میں اللہ العالمین نے ارشاد فرمایا: متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون او آباؤنا الاولون قل نعم وانتم داخرون فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون. منکرین آخرت آپ سے سوال کرتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے اور ہماری مٹیاں اور ہڈیاں ہی ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا ہمارے اگلے باپ دادا بھی اٹھائے جائیں گے؟ آپ فرما دیجئے کہ ہاں تم اٹھائے جاؤ گے اور ذلت کی حالت میں ہوں گے. وہ دیکھنے لگیں گے، وہ کہیں گے بدلے کا دن آ گیا. جواب ملے گا ہاں یہی وہ فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر انسان کو دوبارہ کیوں پیدا کیا جائے، اس کو اس کے اعمال کی جزا و سزا کیوں ہوگی؟ آئیے اس سوال پر غور کریں. کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اس دنیا میں طرح طرح کے لوگ آباد ہیں، ظالم بھی، مظلوم بھی، شریف بھی، مفسد بھی، مصلح بھی، اللہ کے تابعدار بھی، اللہ کے باغی بھی، غریبوں کو چوسنے والے بھی، غریبوں کی مدد کرنے والے بھی، ظلم و زیادتی کرنے والے بھی، حق و انصاف دینے والے بھی، اللہ کو ماننے والا بھی، اللہ کا انکار کرنے والا بھی. کیا آپ کی عقل ان تمام لوگوں کے بارے میں یہ باور کرنے کے لیے تیار ہے کہ سب کا انجام یکساں ہو؟ ظالموں کو ظلم کی سزا نہ ملے، مظلوموں کی داد رسی نہ ہو، اللہ کے تابعداروں کو اجر ثواب نہ ملے، اللہ کی باغیوں کو سزا نہ دی جائے؟ ظاہر ہے کہ عقل دونوں کو برابر کرنے کا فیصلہ نہیں کر سکتی. سورہ قلم میں رب العالمین ارشاد فرماتا ہے: افنجعل المسلمین کالمجرمین. کیسا ہو سکتا ہے کہ ہم فرما برداروں اور نافرمانوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کریں؟ لیکن اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، دوسروں پر مظالم ڈالتا ہے، ہمہ وقت فساد و بگاڑ کی باتیں سوچتا ہے، اس کے باوجود دنیا میں ان سے کوئی سزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر بڑے چین و آرام سے رہتا ہے، کبھی اسے کوئی پریشانی لاحق نہیں ہوتی. دوسری طرف ایک شخص بڑا عابد و زاہد ہے، اللہ کے احکام فرمودات کے مسلسل چلنے والا ہے، کبھی کسی کا دل نہیں دکھاتا، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے، بڑا شریف اور سیدھا سادہ ہے. ہر شخص اس کی نیکی، اس کی شرافت کی تعریف کرتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اسے اس کی نیکی، اس کی شرافت کی کوئی جزا نہیں ملتی، بلکہ زندگی بھر مصیبت میں رہتا ہے، کبھی اسے چین و سکون نصیب نہیں ہوتا. سوچئے کیا کوئی دن ایسا نہیں ہونا چاہیے جس دن ہر ایک کو اس کو انصاف ملے، خواہ وہ بھلے ہو یا برے، ہر ایک کو انصاف ملے، مکمل انصاف، کسی پر کوئی ظلم نہ ہو. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ. آج کسی پر کوئی ظلم نہ ہوگا اور جو تم کرتے تھے اسی کا بدلہ دیا جائے گا. آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.